اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا ادلۃ القول بالاحتیاط فی الشبہات البدویہ والجواب عنها واحتج للقول بوجوب الاحتیاط فیما لم تقم فیہ حجۃ بالادلۃ الثلاثہ۔ بات ہماری جو ہے وہ چل رہی تھی برات کے اوپر دلیل کے حوالے سے، اور مصنف نے اس سے پہلے جو ہے برات کے اوپر جو ہے وہ ادلہ اربعہ کو ذکر کیا، قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ گرچہ انہوں نے اجماع اور جو ہے وہ قرآن ہے نا، ان دونوں دلیل کو تسلیم نہیں کیا کہ برات پر یہ تام نہیں ہے، مگر پھر بھی بہرحال روایت اور عقل کی جو دلیل ہے اس کو قبول کر لیا تھا آج انشاءاللہ۔ اب آج جو ہے وہ ہمارا جو دوسرا فریق ہے نا، جس میں نے کہا تھا کہ ہم جو اصولی ہیں وہ تو شبہ تحریمیہ یا شبہ میں جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ برات جاری کرتے ہیں شبہ تحریمیہ میں ہے نا، لیکن ہمارے ہی مقابلے میں جو اخباری ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ شبہات تحریمیہ میں وہ احتیاط کے قائل ہیں۔ گرچہ شبہ وجوبیہ میں وہ بھی جو کیا برات جاری کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شبہ اگر جو اس میں ہو حکم موضوعی میں ہو، شبہ موضوعی ہو تو بھی اس میں وہ برات جاری کر لیتے ہیں، مگر شبہات تحریمیہ میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہاں پر مخالفت کا احتمال پایا جاتا ہے، لہٰذا آپ یہاں پر احتیاط کیجئے، آپ اس میں برات جاری نہ کیجئے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ اخباری کہتے ہیں۔ تو آج کی جو بحث ہے آسان ہے، مشکل نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ آج ادلہ اخبارین کو پڑھنا ہے کہ اخباری جو ہیں وہ کس دلیل کی بنا پر جو ہے کیا ہیں، وہ شبہات تحریمیہ میں احتیاط کو جاری کرتے ہیں اور برات کے قائل نہیں ہیں۔ تو پھر کہ انہوں نے تین دلیلیں دی ہیں، انہوں نے قرآن، سنت اور عقل، انہوں نے تین دلیلیں دی ہیں کہ شبہات تحریمیہ میں آپ برات جاری نہیں کریں گے بلکہ احتیاط جاری کریں گے۔ اجماع کو انہوں نے دلیل نہیں بنایا ہے، کہا کیوں؟ اس کی واضح سی بات ہے، اجماع کو جب اتنے زیادہ اصولی علماء جو ہے مخالف ہیں تو اس کو اجماع نہیں کہہ سکتے، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ شیخ باقر روانی نے ذکر کیا ہے کہ اگر بات یہ ہے کہ اصولین کی اختلاف کی بنا پر ان کا اجماع نہیں قائم ہو سکتا، تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے اشارہ بھی کیا تھا کہ آپ اتفاق کا دعویٰ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ کیا ہے اخباری علماء سب کے سب جو کیا ہیں وہ اس کے مخالف ہیں۔ بات انشاءاللہ خیر۔ تو یہ ادلہ ثلاثہ جو انہوں نے کہا نا بالادلہ، تو اس کی دلیل واضح ہو گئی کہ اجماع کو کیوں نہیں دلیل بنایا، چونکہ سب کے سب اخباری اصولی علماء جو کیا ہیں اس کے مخالف ہیں، لہٰذا اجماع قائم نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ شبہات بدویہ میں، شبہات بدویہ کسے کہتے ہیں؟ شبہات بدویہ جو مقرون نہ ہو علم اجمالی سے، ہاں یعنی جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں سب شبہ بدویہ ہی ہے۔ تو کہہ رہے کہ شبہات بدویہ میں ہم جو برات کے قائل ہیں اور ہمارے خلاف یہ جو اخباری ہیں وہ شبہات بدویہ تحریمیہ میں وہ جو احتیاط کے قائل ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ تو کہہ رہے انہوں نے قرآن، سنت اور عقل سے جو کیا دلیلیں پیش کی ہیں اس کے اوپر۔ سب سے پہلی چیز جہاں تک کتاب سے یعنی قرآن مجید سے دلیل کی بات ہے تو وہ تین طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ یہ تین طرح کی آیاتیں قرآنیہ ہیں کہ جو اس بات کو دلالت کرتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید میں وہ آیات کی جو دلالت کرتی ہیں اس بات کے اوپر کہ جن کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ وہاں پر کیا کریں؟ فیصلہ نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ وہاں پر قدم آگے نہ بڑھائیں۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، ٹھیک ہے، جس چیز کا علم نہ ہو اس میں قدم آگے نہ بڑھاؤ، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اس طریقے سے وہ آیات کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ شبہات میں، ٹھیک ہے، شبہات میں قدم بڑھانا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، قرآن مجید کی آیت ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور شبہے میں جہاں پر حرام کا خدشہ پایا جاتا ہے تدخین آپ کر رہے ہیں جبکہ احتمال ہے کہ یہ کیا ہو، شارع کی نظر میں حرام ہو، تو ہلاکت ہے، یعنی کیا مطلب؟ عذاب ہے، عقاب ہے۔ تو عقاب کے ہوتے ہوئے عقاب کے احتمال میں آپ کا قدم آگے بڑھانا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ۔ بات واضح انشاءاللہ۔ تو یہ دو آیت۔ تیسری آیت وہ ہے کہ جو صاف طور پر آپ کو جگہ جگہ پہ قرآن مجید میں کیا ہے تاکید کی گئی ہے تقویٰ کی، ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہر جگہ جو کیا ہے تقویٰ کی وصیت کی گئی ہے۔ یا کہیں پر کہا گیا کہ مطلب تقویٰ اتقوا اللہ حق تقاتہ، واقعی حقیقتاً جو کہ جب تک تقویٰ نہ آئے تب تک اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ تین طرح کی آیتیں دیکھیں۔ بعض آیت وہ ہیں کہ جو بنا علم کے قدم بڑھانے سے منع کر رہی ہیں، بعض آیت وہ ہیں کہ جو ہلاکت میں ڈالنا کہہ رہی ہیں اپنے آپ کو، شبہات میں قدم بڑھانا، بعض آیت جو آپ کو تقویٰ کی وصیت کر رہی ہیں۔ ان تمام آیتوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شبہات میں قدم بڑھانا گویا کہ کیا ہے؟ گویا کہ بغیر علم کے عمل کرنا ہے، تقویٰ کی مخالفت کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ لہٰذا آپ کا وظیفہ کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی شبہ تحریمیہ ہو،
حرام کا خدشہ ہو آپ کیا کیجیے، احتیاط کیجیے، آپ برات جاری نہ کیجیے۔ کس نے کہا؟ اخباریوں نے جواب دیا، مصنف نے جواب دیا، کہا کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ کہا کہ شبہات میں، ٹھیک ہے، برات کا جاری کرنا یہ کیا ہے؟ یہ قول بدون علم ہے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے، یہ جو کیا ہے ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ سب یہ جو ہے یعنی شبہات میں قدم بڑھانا یہ کیا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اگر ہم نے شبہات کے معاملے میں جانچ و پڑتال کر لیے، ہم برات کب جاری کرتے ہیں؟ ہم برات اس وقت جاری کرتے ہیں جب فحص و جستجو کرتے ہیں، فحص و جستجو کے ساتھ اور مایوس ہو جانے کے بعد، ادلہ نہ ملنے کے بعد اگر ہم برات جاری کر رہے ہیں تو پھر یہ قول بدون علم نہیں ہے، یہ خلاف تقویٰ نہیں ہے، یہ ان موارد میں ہے کہ جہاں پر انسان جو کیا ہے بدون عمل جو کیا ہے، بدون علم جو کیا ہے فتویٰ دے۔ ہم یہاں پر علم کے ساتھ فتویٰ دے رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ساری روایتوں کو پڑھ لیا ہے، ہمیں جو ہے کیا علم نہیں ہوا انشاءاللہ، تب جا کے تو اب یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ یہاں پر کوئی دلیل جو کیا ہے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی دلیل ہوتی تو اس دلیل کو ہم ضرور پا لیتے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بہت آسان سی بات ہے، وہ بات کیا؟ وہ یہ کہ براءت کے جاری ہونے کے اوپر شرع سے دلیل کا ہونا، شرع سے رفع انومتی ما لا یعلم، حدیث ابھی ہم نے ثابت کر چکے اس سے پہلے، اور عقل سے دلیل کا ہونا وہ کیا؟ قبح قابل بیان، ان دونوں دلیل کے ساتھ کیا ہے ہمارا براءت کا جاری کرنا یہ قول بدون علم نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، یہ خلاف تقویٰ کام نہیں ہے۔ بتا دیں انشاءاللہ، یعنی ہم دلیل کے ساتھ جو کیا ہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ سوال، اس کا جواب۔ دوسری بات کہا کہ اخباریوں نے کہا کہ ہمارے پاس سنت سے بھی دلیل ہے، روایتیں وارد ہوئی ہیں کس کے اوپر کہ شبہات تحریمیہ میں آپ جو کیا ہے احتیاط کیجیے۔ روایت کیا ہے؟ روایت کہہ رہے کہ روایتیں دو طرح کی ہیں، سنیے گا۔ بعض روایتیں وہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو صاف طور پر کہہ رہی ہیں کیا ہے، ابھی آگے ایک روایت آئے گی اگلی صفحے پہ دیکھیے، اس روایت میں ہے امام نے فرمایا قف عند الشبہہ، ٹھیک ہے، جب تمہیں شبہہ ہو جائے تو ٹھہر جاؤ، قدم آگے نہ بڑھاؤ۔ فإن الوقوف عند الشبہۃ خیر من الاقتحام فی التہلکہ یا فی المہلکہ، ٹھیک ہے، تو جب شبہہ ہو تو ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ شبہہ کے وقت میں ٹھہر جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ حدیث ہے۔ اب شبہ تحریمیہ میں شبہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی بالکل شبہ ہے، تو اب آپ پر یہاں کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے؟ صاف طور پر حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ ٹھہر جائیے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ برات جاری کر رہے ہیں اور مار جو کیا ہے پوری زندگی سگریٹ کھینچے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو گویا کہ آپ اس حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ ایک روایت۔ اس طریقے سے بعض روایتیں ہیں کہ جو یہ تو مطابقت وہ ہے، دلالت مطابقی ہے اس روایت کی، ہے نا، یہ صاف طور پر کہا جا رہا ہے قف عند الشبہہ، احتیاط کے اوپر۔ بعض روایتیں ہیں جو احتیاط کے اوپر کیا ہے ملازمتاً دلالت کر رہی ہیں، دلالت التزامیہ یعنی یہ کہ بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جہاں پہ تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو، ہے نا، اس کو مرجع جو کیا ہے اس کو پلٹا دو ہماری طرف، ہمیں معصومین کی طرف، وہاں پہ تم خود سے فیصلہ نہ کرو، خود حکم نہ لگاؤ۔ تو کہ یہ جو روایتیں، اس طرز کی جو روایتیں ہیں، یہ التزاماً دلالت کر رہی ہیں کس کے اوپر؟ احتیاط کے اوپر، احتیاط کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کو حکم نہیں لگانا ہے، ہمیں معصومین کی طرف پلٹا دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو احتیاط کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ دوسری روایت کیا ہے؟ دوسری طرح تو یہ تو ایک طرز کی روایت ہے کہ جو احتیاط کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ دوسری روایت کیا ہے؟ دوسری طرز کی روایت وہ ہے کہ جو صاف احتیاط کے وجوب پر دلالت کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا اخو کا دینوں کا فاحتت لدینک انشاءاللہ، یہ مطلب جو کیا ہے مطلب استدلال کرتے ہیں روایت اس کے اوپر۔ تو یہ جو کیا ہے یہ توقف کے اوپر اس سے پہلے دلالت تھی کہ جب شبہ ہو تو تم توقف کرو، اور دوسرے قسم کی روایت ہے جو اخو کا دین فاحتت لدینک، یہ روایت جو کیا ہے صاف طور پر اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ تمہیں احتیاط کرنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن ان دو طرز کی دلالت کے حدیثوں کے ہوتے ہوئے پھر آپ کا کیا ہے شبہ تحریمیہ میں برات کا جاری کرنا یہ ہمیں مناسب نہیں لگتا، یہ خلاف ہے، لہٰذا آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر احتیاط کو جاری کریں گے، برات کو جاری نہیں کریں گے۔ بات واضح انشاءاللہ۔ جواب سنیے، ہاں سنیے گا۔ پہلے جواب، دو طرح کی روایتیں ذکر کی، ایک یہ کیا جس میں وقوف کہا گیا اور دوسرے میں صاف طور پر احتیاط کا ذکر کیا گیا۔ تو کہہ رہے پہلا جواب تو ان لوگوں کو دیا ہے وہ کہ جو وقوف والی روایتیں پیش کرتے ہیں کہ قف عند الشبہہ فإن الوقوف عند الشبہہ خیر من الاقتحام فی المہلکہ، ہے نا۔ کہ اس روایت کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ جواب اس کا تقریباً وہی ہے اس سے پہلے جو ہم ذکر کر چکے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وقوف توقف کرو شبہ کے وقت، ہم کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کی گفتگو ہے یہ قبل الفحص تو صحیح ہے،
شبہ بدویہ میں قبل الفحص آپ کا کہنا صحیح ہے کہ کوئی فحص و جستجو نہ کرے اور جیسے شبہ ہو فوراً برات جاری کر دے. یہاں پر تو ٹھیک ہے مہلکہ ہے، لیکن اگر شبہ ہو رہا ہے اور ہم شرع کی طرف سے شارع یعنی کیا ہے قرآن کی دلیل بھی پیش کر رہے ہیں، اجماع بھی ہے، دلالت عقل بھی ہے، سنت بھی ہے، ان ساری چیزوں اور گرچہ اس میں سے ہم نے دو کو اختیار کیا، رفع عن امتی ما لا یعلمون، حدیثوں کو دلالت اختیار کیا اور عقل کو، یعنی شرع اور عقل سے دلیل کے ہوتے ہوئے کیا ہے یہ اپنے آپ کو کیا کرنا ہے مہلکہ میں ڈالنا نہیں ہے، ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد کیا؟ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو آپ کی حدیثیں ہیں نا یہ مخصوص ہیں کس سے؟ یہ مخصوص ہے کس سے؟ مخصوص ہے ہاں قبل الفحص سے، یا شبہ محصورہ میں ایسا کیا کہا جا رہا ہے کہ جب شبہ محصورہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب شبہ محصورہ علم اجمالی میں مثلا دو گلاس ہے اور ایک میں جو کیا ہے آپ کو یقین ہے کہ ایک میں شراب ہے اس میں سے، تب آپ کو کہا جائے گا کہ نہیں اب آپ یہاں پر کیا کیجئے، آپ کے لیے مناسب جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو پی لیجئے برات جاری کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ شبہ محصورہ ہے. ہاں یا پھر جو آپ کو کیا شبہ کیا ہو، شبہ موضوعیہ ہو، یا پھر جو کیا شبہ وہ ہو شبہ قبل الفحص، ایسا ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نے فحص و جستجو کر لی ہے، مایوس ہو گئے، ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی، تو پھر اس میں قدم بڑھانا یہ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنا نہیں ہے. تو یہ ایک جواب. ایک قدم جو ہوگا ہمارا وہ علم کے ساتھ ہوگا. ہاں احسن تم جی. تو یہ ہاں یہ اس کے ساتھ نہیں ہے، جہل کے ساتھ نہیں، واضح انشاءاللہ. تو یہ ایک دلیل ٹھیک ہے. کس کے وہ جو کہا تھا کہ دو طرح کی روایت پیش کی، ایک میں کہا گیا کہ وقوف اور دوسرے میں احتیاط. ہاں اب دوسری بات جو کیا ہے وہ احتیاط والی جو بات ہے نا، اس کا جواب جو ہے کیا ہے مصنف کہہ رہے ہیں پہلے اس کو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سے اس پہ آتے ہیں احتیاط والے پہ، چونکہ یہ تھوڑا سا دقیق بات ہے اس کو تطبیق کر لیتے ہیں، نہ مطلب زیادہ ہو جائے گا. سنیے واحتج للقول بوجوب الاحتیاط، ٹھیک ہے، بالادلۃ الثلاثہ، یہ جملہ معترضہ فیما لم تکن فیہ حجہ، دیکھیے، اور احتیاط کے وجوب کے قول کے لیے دلیل پیش کی گئی ہے، احتجاج پیش کیا گیا ہے. کب؟ کہ جب حجت قائم نہ ہو، جب دلیل نہ مل سکے. واضح انشاءاللہ. یعنی کس چیز کے اوپر؟ یعنی شبہ میں تدخین حرام ہے یا تدخین جائز ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، آپ کو دلیل نہیں ملی تو آپ کیا کریں گے؟ اخباری کیا کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر احتیاط کریں گے. تو اس کے اوپر کیا ہے؟ بالادلۃ الثلاثہ، اس احتیاط جاری کرنے کے اوپر جو کیا ہے ادلہ ثلاثہ کو پیش کیا گیا ہے. وہی بات یہ کہ ثلاثہ کیوں کہہ رہے ہیں، اربعہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، جس کا جواب پیش کر چکے ہیں انشاءاللہ کہ اجماع کیوں نہیں ہے، کیونکہ اتنے زیادہ اصولی علماء مخالف ان کے ہوتے ہوئے کیا ہے آپ اجماع نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو اب سنیے سب سے پہلی بات عمل کتاب، جہاں تک کتاب کی بات ہے یعنی قرآن مجید سے، تو کہہ رہے فبل آیات الناہ یعنی قول، انہوں نے بس اشارہ کیا ہے، وہ شرح آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تب جا کے آپ اس کو لکھ سکیں گے تشریح اس کی. عمل کتاب فبل آیات الناہ یعنی قول بغیر علم، جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے تو سب سے پہلے وہ آیات جو دلالت کرتی ہیں کس بات کے اوپر، اور یہ مطلب آپ کو وہ بھی دے رہے ہیں کہ سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ نور، ان میں ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، یہ جہاں بھی کہا تھا جہاں علم نہ ہو کیا ہے آپ کو اس پہ عمل نہ کیجیے، وہاں پر توقف کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، وہاں حکم نہ لگاؤ. وعن الالقاء فی التہلکہ، یا پھر وہ آیات کے جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے کیا کہہ رہی ہیں، منع کر رہی ہیں، لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ. پھر وہ آیات کے جو تقویٰ کے متعلق جو کیا ہے حکم دے رہی ہیں، والامرۃ بالتقویٰ. ٹھیک ہے، تو ان تین طرز کی روایتوں آیات سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ شبہات تحریمیہ میں ہم کو کیا کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے، ہمیں برات جاری نہیں کرنا ہے. اور انشاءاللہ یہ طریقہ استدلال. والجواب، جواب یہ ہے کہ ان القول بالاباحۃ شرعا، ٹھیک ہے، شرعن اباحہ کا قائل ہونا، شرعن اباحہ کا ہم کیا جب برات جاری کرے تو ہم کیا کہتے ہیں، مما ہو گیا آپ کی تخین ہے نا. ٹھیک ہے، وبالامن من العقوبۃ عقلا، اور کیا ہے عقوبت سے اپنے آپ کو معمون کر لینا، یہ عقل میں ہے نا. ٹھیک ہے، لیس قولا بغیر علم، حضور یہ قول بنا علم کے نہیں ہے. کیوں؟ لما دل علی الاباحۃ من النقل والبراءۃ من حکم العقل. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ سے اس سے پہلے پیش کیا ہے کہ اس اباحت کے قول کے اوپر کیا ہے نقل، روایتیں موجود ہیں، ہے نا. کل شیء لک حلال، کل شیء لک مطلق، اس طرح کی روایتیں نہیں پیش کی. رفع عن امتی ما لا یعلمون، یہ سب ہیں روایتیں پیش کی. وعلی البراءۃ من حکم النقل من حکم العقل، اور برات کے اوپر کیا ہم نے حکم عقل کو اس سے پہلے پیش کیا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روایتیں اور دلائل عقلی کے ہوتے ہوئے آپ کا یہ کہنا کہ آپ قول بغیر علم کہہ رہے ہیں، ہم ایسا نہیں ہے. ہم قول ہمارا معال علم ہے، معال دلیل ہے. وما دلیل العقل والنقل، ٹھیک ہے، وما وجود دلیل العقل، یعنی اگر عقل اور نقل سے دلیل موجود ہے تو لا محل لک فی اقتحام الشبہہ اصلا. ٹھیک ہے، پھر آپ کا یہ وہ کہنا کہ کیا یہ اپنے آپ کو ہلاکت بنا کہ نہیں، دلیل کے ساتھ قدم آگے بڑھانے میں کوئی ہلاکت نہیں ہے.
آپ اس آیت کی تطبیق ہمارے اوپر کر رہے ہیں. ولا فی مخالفت التقوی، اور نہ اس میں کوئی تقوی کی مخالفت ہے. بات ان شاء اللہ. اب آئیے آپ نے کیا کہا، اخباریوں نے کہا وہ اما الاخبار، روایتوں سے بھی انہوں نے کیا ہے دلیل پیش کی ہے کس کے اوپر کہ شبہ بدویہ میں یعنی شبہ تحریمیہ میں آپ کو کیا کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے. دلیل اخبار کیا ہے کہ فبما دل علی وجوب التوقف عند الشبہ، ان روایتوں سے کہ جو شبہ کے وقت کیا کرتی ہیں، توقف کو واجب قرار دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اور روایت کیا ہے وہی سنایا پڑھا ہم نے آپ کی خدمت میں، وہ کیا قف عند الشبہ فإن الاقتحام فی الشبہ خیر عفوا فإن الوقوف عند الشبہ خیر من الاقتحام فی المہلکہ، ہے نا. اگلے صفحے پہ یہ حدیث موجود ہے صاف طور پر. تو وہ روایتیں کہ جو توقف کے اوپر دلالت کرتی ہیں، توقف کو واجب کرتی ہیں شبہ کے وقت، معللا فی بعضها ان بان، اور بعض میں صاف طور پہ یہ تعلیل پیش کی گئی، دلیل پیش کی گئی ہے کیا کہ الوقوف عند الشبہ خیر من الاقتحام. دلیل کیا ہے کہ بھائی آپ کا ٹھہر جانا شبہ کے وقت میں یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینے سے زیادہ بہتر ہے، لہذا آپ رک جائیے، احتیاط کر لیجیے. تو یہ روایتیں ٹھیک ہے ایک قسم کی. دوسری من الاخبار الکثیرہ الدالہ علیہ مطابق التزام، ٹھیک ہے. تو یہ وہ روایتیں کہ جو کیا ہیں جو صاف طور پر بیان کرتی ہیں. اور یہ تو ایک روایت ہم نے پیش کی، اس کے علاوہ بہت سی روایتیں ہیں کہ جو مطابقتاً ٹھیک ہے یا التزاماً دلالت کر رہی ہیں کاہے کے اوپر، احتیاط کے اوپر. مطابقاً جیسے یہ والی روایت ہے مطابقتاً دلالت کر رہی ہے نا کہ آپ ٹھہر جائیے، احتیاط کر لیجیے، رک جائیے. ٹھیک ہے. اور التزاماً کیا ہے، التزاماً جیسے ہم نے کہا کہ وہ حدیثیں کہ جو دلالت کرتی ہیں کس بات کے اوپر کہ جب کبھی شبہ ہو جائے ٹھیک ہے تو حکم نہ لگاؤ بلکہ اس کا ارجاع معصومین کی طرف کر دو. تو ہمارا رک جانا، فیصلہ نہ کرنا اس بات کے لیے کہ ہم کو احتیاط کرنا ہے، یہ التزاماً. دیکھیں یہ 6 نمبر پہ نیچے حاشیے میں دیکھیے کیا کہا انہوں نے. کل اخبار، یہ التزاماً کی تشریح کریں. التزاماً کون سی روایتیں؟ کل اخبار الواردہ لبیان وجود الکف والرد. دیکھیے وہ روایتیں کہ جو وارد ہوئی ہیں کس بات کے اوپر، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ ہمیں ٹھہر جانا ہے، ہمیں اس چیز کو رد کر دینا ہے. کس کی طرف؟ معصومین کی طرف. ہمیں خود حکم نہیں لگانا ہے. انشاءاللہ یہ تو یہ ایک طرح کی یہ بعض روایتیں یہ ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں وَبِمَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْاحْتِيَاطِ مِنَ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ بِأَلْسِنَةٍ مُخْتَلِفَةٍ. اور وہ روایتیں ہیں کہ جو کیا ہیں بعض مطلب اس میں بعض جو زبانوں پہ جاری ہوئی ہیں کہ جس میں صاف طور پر احتیاط کو واجب قرار دیا گیا ہے، یہ کہہ کر اخوک دینک فاحتط لدینک، ہے نا. تو ان دو طرز کی روایتوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو شبہ کے وقت میں احتیاط کرنا ہے، ہمیں حکم نہیں لگانا یا پھر برات وغیرہ جاری نہیں کرنا ہے. والجواب، کہ اس کا جواب سنیے. انہو، سب سے پہلی بات جو آپ نے پہلی قسم کی روایتوں کو پیش کی کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے نا. جو روایتیں کہتی ہیں کہ فإن الوقوف عند الشبہ خیر من الاقتحام فی المہلکہ، کہ یہ جو روایتیں ہیں انہو لا تہلکہ فی الشبہۃ البدویہ، ٹھیک ہے. شبہ بدویہ میں کیا ہے، یہ ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے اپنے آپ کو اگر ہم برات جاری کر رہے ہیں. کیوں؟ مع دلالت النقل علی الاباحہ وحکم العقل بالبراءہ. کب؟ خاص طور سے اس وقت کہ جب نقل سے بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے اور عقل سے بھی دلیل موجود ہے. نقل سے کیا ہے؟ نقل سے رفع عن امتی ما لا یعلمون، یہ بات کے اوپر ہے کل شیء لک حلال کل شیء لک مطلق، یہ بات کو بیان کر رہی ہیں. اور عقل سے کیا ہے؟ بالبراءت، کیا کہ رفع وہ قبح العقاب بلا بیان. تو دلیل عقلی اور دلیل نقلی کے ہوتے ہوئے فیصلہ کرنا شبہ بدویہ میں برات کا جاری کرنا، یہ محلکے میں اپنے آپ کو ڈالنا نہیں ہے. ایک جواب ٹھیک ہے. تو پہلے طرز کی جواب ہو گیا جو اوپر والی جو حدیث تھی قف عند الشبہ والی، اس کا جواب ہو گیا. دوسری جو کہا تھا وہ بما دل علی وجوب الاحتیاط، اس کا جواب ہی مصنف دیں گے. لیکن اس سے قبل سنیے گا، اب یہاں سے تھوڑا سی تشریح. اب اس کے جواب دینے سے پہلے کون سا، یعنی وہ روایتیں کہ جو احتیاط کو واجب کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کا جواب قبل اس کے کہ مصنف دیں. مصنف نے اشارہ کیا ہے کس کی طرف؟ شیخ اعظم انصاری کی طرف. کہ شیخ اعظم انصاری نے کیا کیا ہے، یہاں پر جواب دیا ہے. کس کا؟ کون سی قسم کی روایت کا، یہ سمجھیے گا. ہاں یعنی روایت دو طرح کی ہوئی نا، ایک تو وقوف کو کہہ رہی ہیں، ایک احتیاط کو. تو جو احتیاط والی روایتیں ہیں دوسری قسم کی، اس کا جواب قبل اس کے کہ مصنف پیش کرتے شیخ اعظم انصاری کی طرف مصنف نے اشارہ کیا کہ یہ جو وجوب احتیاط کی جو دلیل ہے نا، اس کا جواب شیخ اعظم انصاری نے پیش کیا ہے، مگر وہ جواب میرے نزدیک تام نہیں ہے، یہ مصنف کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا وہ جواب کیا ہے جو شیخ اعظم انصاری نے دیا اخباریوں کو جواب یہ دیا ہے شیخ اعظم انصاری نے کہ آپ جو احتیاط کو واجب قرار دیتے ہیں، سنیے گا، آپ جو احتیاط کو واجب قرار دیتے ہیں ہے نا، یہ احتیاط کا وجوب دو چیزوں سے خالی نہیں ہے. سنیے گا، یا تو احتیاط واجب ہے ٹھیک ہے علی نحو المقدمی، یا احتیاط واجب علی نحو النفسی.
یعنی مقدمی اور نفسی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی احتیاط واجب ہے مقدمتاً، جیسے وضو واجب ہے مقدمتاً نماز کے لیے، ہے نا. تو چونکہ ذیل مقدمہ واجب ہے لہٰذا وضو واجب ہے. تو یہاں پر وہی حال ہے کہ احتیاط واجب ہے. کیوں؟ اس لیے احتیاط واجب ہے کہ چونکہ آپ کو جو حکم مجہول ہے نا، ہاں اس سے وہ واجب ہے، اس کو واجب نہیں دینا ہے نا. یعنی اس کو انجام نہیں دینا ہے آپ کو. ان شاء اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو کیا ہے اس میں ہلاکت میں پڑ جائیں، تاکہ ہم تکلیف مجہول ہے اس کی مخالفت نہ ہو سکے. یہ بات یہ زیادہ صحیح رہے گا کہ ہمیں پر احتیاط کو واجب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ احتیاط کا واجب ہونا مقدمہ ہے تاکہ ہم تکلیف مجہول کی مخالفت کے مرتکب نہ ہو جائیں. ان شاء اللہ. تو شیخ مصنف یعنی شیخ اعظم انصاری کہتے ہیں کہ اگر آپ احتیاط کو وجوب مقدمی کہتے ہیں تو ھذا لیس بتام، یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. کہا کیوں؟ سنیے گا. کہا اس لیے کہ دیکھیں وجوب مقدمی اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب ذیل مقدمہ واجب ہو. جب نماز واجب ہے تب جا کے آپ کہتے ہیں کہ وضو واجب ہے. لیکن اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ نماز ہی آپ پر واجب نہیں ہے تو وضو واجب ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو یہاں پر وہی حال ہے. یہاں پر گویا کہ ایسی نماز ہے جو واجب نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی تکلیف مجہول واجب نہیں ہے اصلا. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ تکلیف مجہول اصلا واجب نہیں ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، اور آپ اسی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ مقدمہ کو احتیاط کو واجب قرار دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے کہہ رہے کہ احتیاط کا وجوب من باب مقدمہ واجب نہیں ہے. رہی بات یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ احتیاط واجب ہے کیا علی نحو نفسی، ان شاء اللہ. تو شیخ اعظم انصاری کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا لَا يُوجَدُ قَائِلٌ لَهَا، اس کا کوئی قائل ہی اصلا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ جس نے بھی احتیاط کو واجب قرار دیا ہے تو وہ اس حوالے سے کہتا ہے کہ اصل میں واقع ہے، واقع کا ارتکاب جو کیا ہے واجب ہے، یا واقع کی مخالفت نہ ہو سکے، اس وجہ سے احتیاط کو واجب قرار دیا گیا ہے. تو جو بھی بات کرتا ہے وہ صراحتاً یہ بات خلاف ہے کہ ہم جو کیا ہے احتیاط کے وجوب نفسی کے قائل ہو جائیں. انشاءاللہ. تو چاہے آپ احتیاط کو وجوب مقدمی کہیے یا وجوب نفسی کہیے، دونوں صورت میں اے وہ لوگ کہ جو لوگ کیا کرتے ہو احتیاط کے وجوب کے قائل ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے احتیاط کا وجوب ہمارے لیے ثابت نہیں ہے. چنانچہ آپ کا ان حدیثوں کا پیش کرنا کہ جو احتیاط کے وجوب پر کرتی ہیں وہ تام اور درست نہیں ہے. کس نے کہا؟ شیخ اعظم انصاری نے، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے اخوک دینوں فاحتت لدینک یعنی اس طرح کی حدیثوں سے احتیاط کے وجوب کو ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو شیخ انصاری نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ جو احتیاط کے وجوب کے کہنے یہ کون سا وجوب ہے، مقدمی ہے یا نفسی ہے؟ دونوں نہیں ہے درست. تو اب یہاں پر دیکھیے گا کہ سنیے گا وما قال شیخ الاعظم لیس بتام، یعنی یہ شیخ اخن کہہ رہے کہ انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ میری نظر میں درست نہیں ہے، تام نہیں ہے، مکمل. کا کیوں؟ کا اس لیے کہ حضور وجوب فقط مقدمی اور جو ہے وہ نفسی ہی نہیں ہے، بلکہ ایک اور وجوب ہے کہ جس کے ہم قائل ہو سکتے ہیں. وہ کیا؟ کہ یہاں پر احتیاط کا وجوب وجوب طریقی ہے. احتیاط اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ یہ طریق ہے واقع تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے. اور شارع چاہے تو اس کے ذریعے سے عقاب کو رکھ بھی سکتا ہے. کہا کیسے؟ کہا ویسے ہی جیسے کہ خبر ثقہ ہے یا پھر جو کیا ہے امارات وغیرہ کا وجوب ہے یا استصحاب کا وجوب ہے. اور انشاءاللہ یہ شارع کہہ سکتا ہے کل چل کے جب کوئی بندہ ہے نا خدا بند عالم سے احتجاج کرے کہ پروردگار تو نے تو تدخین کا کی حرمت ہمارے لیے بیان ہی نہیں کی تھی، پھر تو کیوں مجھے عقاب دے رہا ہے؟ اور انشاءاللہ تو پروردگار یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا میں نے تمہارے لیے احتیاط کا راستہ نہیں رکھا تھا؟ تم کو احتیاط کرنا چاہیے تھا. ابھی ان کی یعنی شیخ آخوند اخباریوں کی طرف سے کہہ رہے ہیں وجوب کی طرف، حالانکہ ہر چیز کو نہیں قبول کریں گے وہ. تو شارع یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے احتیاط کا راستہ رکھا تھا، تمہیں احتیاط کرنا چاہیے تھا، یہ وجوب طریقی کی جہت سے، لیکن تم نے احتیاط نہیں کیا لہٰذا میں تم پہ عذاب دوں گا. جیسے استصحاب اور ہمارے کے حوالے سے خدا کا یہ کرنا جائز ہے. پتا انشاءاللہ. تو اے شیخ اعظم انصاری آپ وہ جو وجوب احتیاط کے قائلین ہیں آپ ان کو بس انہی دو میں مت الجھائیے کہ یا تو وجوب مقدمی ہے یا نفسی نہیں، بلکہ وجوب طریقی کے وہ قائل ہو سکتے ہیں اور پھر آپ پر احتیاط کے وجوب کو ثابت کر دیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا آپ کا یہ جواب دینا میری نظر میں تام نہیں ہے. تو اب آئیے تو مصنف آپ نے کیا جواب دیا ہے جو لوگ وجوب کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، احتیاط کے وجوب کے. تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر اس بات کے قائل ہیں کہ ٹھیک ہے سنیے گا، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو ادلہ احتیاط ہیں ہے نا، ٹھیک ہے، جنہیں اخو کا دین و فاتتین، اور یہاں پر ہمارے لیے ادلہ کیا ہے؟ ادلہ برات ہیں. مصنف کہہ رہے ہیں کہ سنیے گا ہم یہ کہتے ہیں میری نظر میں جو ادلہ برات ہیں وہ اظہر ہیں، وہ اخص ہیں، اور جو ادلہ احتیاط ہیں وہ کیا ہے؟ عام ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہیں. اور ایک قاعدہ ہے اصول میں کہ اظہر ظاہر کے اوپر جب کبھی تعارض ہو جائے، معارضہ ہو جائے، کس میں؟
ظاہر اور اظہر میں تو کس کو ترجیح دی جاتی ہے؟ اظہر کو. جب کبھی تعارض ہو جائے عام اور خاص میں اخص میں تو کس کو ترجیح دی جاتی ہے؟ اخص کو. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ادلہ احتیاط جو ہیں کیا ہیں؟ معارض ہیں کس سے؟ ادلہ برات سے. مگر ادلہ برات چونکہ اخص ہیں لہٰذا اس کو ترجیح دی جائے گی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ گرچہ آپ وجوب احتیاط کو ثابت کر رہے ہیں لیکن ہمارے لیے جو ادلہ برات ہیں وہ اظہر ہیں اور اخص ہیں لہٰذا ادلہ احتیاط کے اوپر جو کیا ہیں وہ ترجیح رکھیں گے. بات انشاءاللہ. تو آپ خلاصے مطلب یہ سمجھ سکتے ہیں اگر دونوں کے نظریے کو یاد رکھنا شیخ اعظم اور شیخ آخوند کے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادلہ براعت اور ادلہ وجوب میں تعارض ہے یا نہیں ہے؟ شیخ اعظم اس کے قائل ہیں کہ نہیں ہے؟ شیخ اعظم کہتے ہیں اس کے قائل اصلا ہے ہی نہیں تعارض کے، جبکہ مصنف کیا ہے اس تعارض کے قائل ہیں مگر ترجیح کے دیتے ہیں. بات ان شاء اللہ سنیے گا یہ بات واضح ہوگی انشاءاللہ. ہاں دیکھیے اب بات یہ مطلب میں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. تو یہ تو یہاں تک تو بات حل ہو گئی کما رفتہ ہے نا. یہاں سے پڑھتے ہیں اب وما دل علی وجوب الاحتیاط. ابھی وما دل یہ جواب کس کے لیے ہے؟ اوپر جو سب سے ایک پہلی بات کہی وبما دل علی وجوب الاحتیاط اس کے لیے کہہ رہے وما دل علی وجوب الاحتیاط اور وہ دلیلیں کہ جو دلالت کرتی ہیں احتیاط کے واجب ہونے کے اوپر. کون سی دلیل ہے؟ وہی اخو کا دینوں کا فحدت لدینک یعنی تمہارا بھائی جو ہے تمہارا دین ہے لہٰذا اس کے متعلق تم کیا کرو؟ احتیاط کرو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہمیں احتیاط کا وہ ہے یعنی احتیاط کا حکم دیا گیا ہے تو مطلب جہاں کہیں بھی ہمیں شبہ وغیرہ ہو ہے نا ہم وہاں پر احتیاط کریں گے. ٹھیک ہے. وما دل علی وجوب الاحتیاط لو سلم. اولاً تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ احتیاط کے اوپر جو وجوب کرتی ہیں دلالتیں وہ ہم اس کو قائل ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وما دل علی وجوب الاحتیاط وَإِنْ كَانَ وَارِدًا عَلَى حُكْمِ الْعَقْلِ. گرچہ سنیے گا جو ادلہ وہ احتیاط کے وجوب کے اوپر دلالت کرتی ہیں وہ وارد ہوں گی کس کے اوپر؟ حکم عقل کے اوپر. ٹھیک ہے. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہو جائیں گی؟ وہ بیان ہو جائیں گی. فَإِنَّهُ كَفَى بَيَانَ الْعُقُوبَةِ عَلَى مُخَالِفِ تَفْرِيقِ الْمَجْلُوبِ. تو وہ کیا ہو جائیں گی؟ وہ بیان ہو جائیں گی کس کے اوپر؟ عقاب علی بیان کے اوپر. نہیں کیا مطلب؟ دیکھیے کیا کہا تھا جو برات کے قائل انہوں نے حکم عقل میں کیا کہا تھا؟ قبح عقاب بلا بیان. اس طرح کی بات پیچھے گزر چکی ہے ہماری. اور اگر آپ احتیاط کے قائل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ العقاب مع البیان ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو احتیاط کی دلیلیں ہیں وہ بیان ہو جائیں گی آپ کے لیے. تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ قبح عقاب بلا بیان ایسا نہیں رہے گا بلکہ قبح عقاب مع البیان ہوگا. اور یہ جائز ہے خدا کے لیے. جب ہم نے تمہیں بتا دیا کہ شراب حرام ہے اب کوئی شراب پیے تو شراب کے اوپر کل چل کے قیامت میں کسی کو اگر عذاب ہو تو یہ قبح عقاب بلا بیان ہے مع البیان ہے؟ مع البیان ہے. صاف طور پر الخمر نجس کہا گیا ہے حرام کہا گیا. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دلیلیں دلالت کرتی ہیں کس کے اوپر؟ احتیاط کے وجوب کے اوپر. اگر ہم اس کی دلالت کو تسلیم کر لیں تو وہ کیا ہوں؟ وارد ہوں گی حاکم ہوں گی کس کے اوپر؟ ان دلیلوں کے اوپر ان دلیل عقلی کے اس دلیل عقلی کے اوپر کہ جو برات کو کیا ہے واجب قرار دیتی ہے جیسے قبح عقاب بلا بیان. تو کیا وارد ہو جائے مطلب کیا ہے کہ یہ بدلی ادلہ وجوب احتیاط وہ ہو جائیں گی بیان ہو جائیں گی. پھر آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہوگا قبح عقاب بلا بلکہ یہ قبح عقاب مال بیان ہو. قبح عقاب ہی نہیں رہے گا بلکہ عقاب مال بیان ہوگا گویا کہ. ٹھیک ہے. اب یہاں سے دیکھیے یہاں سے جو یہ بریکٹ شروع ہو رہا ہے نا یہ آخر تک کے سیکنڈ لاسٹ جو لائن ہے پیج کی اصول عملیہ جو کہا گیا ہے نا یہ جو کیا جملہ یہ پوری عبارت میں جملہ معترضہ کے طور پر انہوں نے مصنف نے ان کے جواب کو پیش کیا ہے شیخ اعظم انصاری کو. ٹھیک ہے. سنیے گا ولا یصغى ولا یصغى یصغى کہتے ہیں یعنی کسی کی بات کو کان دھر کے سننا یعنی کان لگا کے سننا. تو کہہ کہ توجہ نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. کس چیز کو؟ الا ما قیل کہ جو اس جواب کے جو جنہوں نے برات کے مقابلے میں ادلہ احتیاط کو پیش کیا ہے تو اس کے جواب میں جو شیخ اعظم انصاری نے کہا ہے الا ما قیل ان کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ شیخ اعظم انصاری کہہ رہے ہیں کہ اخباری کو مخاطب کر کے کہ تم جو ہے کیا ہے وہ احتیاط کے اوپر دلیل پیش کر رہے ہو ہے نا برات کے مقابلے میں یہ بتاؤ کہ من ان ایجاب الاحتیاط یہ کیا ہے کہ احتیاط کا واجب ہونا ہے نا یہ نہ مقدمی ہے اور نہ نفسی ہے. ان کان مقدمۃ للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبیح. اگر تم یہ کہتے ہو کہ احتیاط کا واجب ہونا یہ مقدمہ ہے کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے التحرز عن عقاب الواقع تاکہ واقع مجہول کے اوپر کیا ہے آپ کو عقاب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم احتیاط کر رہے ہیں. تو مصنف کا شیخ اعظم کا فهو قبیح یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اصلاً واقع مجہول کے اوپر ہی عقاب نہیں ہے. تو جب مجہول کے اوپر عقاب نہیں ہے تو اس کے ویس بنا کر آپ کیا ہے
اس کے مقدمے نہیں احتیاط کو وہ عقاب ہونا، یہ تو درست اصلاً ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ وہی حال ہو گیا کہ نماز واجب نہیں ہے اور وضو کو جو کیا آپ واجب کے وجوب کے قائل ہو جائیں. تو یہاں پر وہی حال ہے کہ جب تکلیف مجہول پر ہی عقاب نہیں ہے نا، تو اس کا جو مقدمہ احتیاط ہوگا اس کے اوپر کیسے وہ عقاب ہو جائے گا. بات واضح انشاءاللہ جی. وہ ان کا نا، اور کہہ رہے ہیں کہ شیخ اعظم کہ اگر آپ جو احتیاط کو ثابت کر رہے ہیں، احتیاط کا وجوب جو ہے، اگر آپ یہ قائل ہیں کہ احتیاط کا وجوب نفسی ہے، وہ ان کا نا وجوب ہو نفسیاً، اگر احتیاط کا وجوب جو کیا ہے نفسی ہوگا، فالعقاب علی مخالفت ہی لا علی مخالفت اللہ. تو یہاں پر جو مخالفت کا اگر کوئی مرتکب ہوا تو یہ مخالفت کس کی ہوگی؟ مخالفت یہ خود احتیاط کی مخالفت پر عقاب ہوگا، خود وضو کی مخالفت پر. لا علی مخالفت الواقع، یہ اس کی مخالفت پر نہیں ہے، کس کے؟ واقع کی، جبکہ کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے. وذالک لما عرفت من ان ایجاب ہو، اور انشاءاللہ یکون طریقیا وهو عقلا مما یسع یحتج به المعقل. ہاں سنی. اور کہہ رہے کہ مخالفت، اور کہہ رہے اس کی کیا ہے، کہہ رہے کہ یہ آپ اس بات کو جان چکے ہیں کہ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے نا. کیا کہ سب کہتے ہیں کہ جب کبھی احتیاط، جب کبھی مخالف کس کی مخالفت پر عقاب ہوتا ہے؟ واقع کی مخالفت کے اوپر، نہ کہ احتیاط کی. وذالک، یہ ذالکہ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ وذالکہ کہاں کی ربط کس سے ہے؟ سنیے گا، یہ ذالکہ یہاں سے مصنف کی کا ہوا ہے. کون مصنف؟ شیخ آخوند. یہ کہہ رہے ولا یسغا جو کہا ہے نا شیخ اعظم انصاری کی بات کو جو کہا ہے نا کہ ولا یسغا، ہم ان کی قول، ان کی بات کو آپ کام دھر کے نہ سنیے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وذالکہ یہ جواب دے رہے مصنف کہ کیوں ہم شیخ اعظم کہہ رہے ہیں، شیخ آخوند کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ شیخ آخوند کا یہ جواب درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے وذالک لما عرفت من ان ایجاب یکون طریقیا، کہ آپ اس سے پہلے جان چکے ہیں کہ احتیاط کا آپ نے کیا کہا، احتیاط کے وجوب کو محصور کر دیا، یا تو احتیاط کا وجوب مقدمی ہوگا یا نفسی ہوگا. جبکہ کہہ رہے ہیں مصنف، جبکہ آپ اس بات جان چکے ہیں کہ نہیں، احتیاط کا وجوب نہ نفسی ہے نہ مقدمی، بلکہ کیا ہے؟ طریقی ہے نا. وذالک لما عرفت من ان ایجابہ، ایجاب الاحتیاط یکون طریقیا، احتیاط کو طریقی ہے. ٹھیک ہے، وهو عقلا مما يصح ان يحتج به المخاذب، وهو عقلا مما يصح ان يحتج به على المؤاخذه في مخالفه الشبهه. اور جب عقاب کا وجوب طریقی ہے، اور تو طریقی کو بیس بنا کر مولا احتجاج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور مؤاخذہ بھی کر سکتا ہے. جیسے کہ میں عرض کیا ہے نا کہ کل چل کر اگر کوئی یہ کہے کہ پروردگار تو مجھے کیوں جو ہے مثلا کیا ہے سگریٹ کے پینے کے اوپر مؤاخذہ کر رہا ہے، تو پروردگار کہہ سکتا ہے کہ میں نے کیا ہے تمہارے لیے کیا ہے دلیلیں پیش کی تھیں، استصحاب کو رکھا تھا مثلا، یا پھر جو کیا ہے امارات وغیرہ کی دلیل تھی، ہے نا. طریقی کما هو الحال، سنیے گا، وہ اقرا مما یسع یحتج به الم، اور کہہ رہے کہ اگر اس کا وجوب احتیاط کا وجوب طریقی ہو تو یہ درست ہے کہ اس سے احتجاج بنا کر اس کے اوپر کیا کیا جائے، مؤاخذہ کیا جا سکے جب شبہ کی مخالفت کی جائے. کوئی اگر شبہ کی مخالفت کر رہا ہے، بتا ان شاء اللہ. کما هو الحال فی عوامر الطرق والامارات واصول عملیہ، جیسا کہ کیا ہے اصول عملیہ، ٹھیک ہے، استصحاب، امارات اور طرق وغیرہ میں ایسا کیا جاتا ہے. بتا ان شاء اللہ. نہیں بس وہی بات، ہاں. تو کہہ رہے جس تو یہ وہی حال یہاں پر بھی ہے. تو کہنے کا مقصد کیا یہ ہوا کہ اخباری تفسیر نے دلیل دی کہ آپ ہمارے اس وجوب احتیاط کو نفسی اور مقدمی مت کہیے شیخ اعظم انصاری، بلکہ ہم جو اس وجوب کے قائل ہیں ہم علی نحو طریقی ہیں، اور طریقی میں کیا ہے اس کو بیس بنا کر مؤاخذہ اور عقاب کیا جا سکتا ہے. اور ان شاء اللہ یہاں پہ بات ختم، شیخ اعظم کا قول اور اس کا جواب. اب آئیے شروع سے پھر سے اوپر سے پڑھتے ہیں، دبتے ہیں. فَإِنَّهُ كَفَى بَيَانًا عَلَى مُخَالَفَةِ التَّكْلِيفِ الْمَجْهُولِ. سنیے گا اب یہاں پہ جملہ متصل چھوڑیے، إِلَّا أَنَّهَا تُعَارَضُ بِمَا هُوَ أَخَصُّ وَأَظْهَرُ. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو ادلہ احتیاط ہیں، جو ادلہ احتیاط ہیں وہ اگر تام ہیں تو وہ کیا ہے، وہ بیان ہو جائیں گی حکم عقل کے لیے، ٹھیک ہے، وارد ہو جائیں گی. مگر کیا ہے، مگر ان میں معارضہ ہو جائے گا. کس میں؟ ان میں کہ جو براعت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، ان دلیلوں میں. تو یہاں پر گویا کہ ہمارے پاس سن لیجیے اصلا، تو یہ بہت آسانی سے پیش کر رہا ہوں. شیخ اعظم انصاری نے اصلا ادلہ احتیاط کو قبول ہی نہیں کیا. سمجھے، شیخ اعظم انصاری نے کہا کہ اصلا ادلہ احتیاط کو قبول ہی نہیں کیا کہ جس سے جائے کہ وہ کیا ہے معارض ہو سکیں. شیخ مصنف کیا ہے ادلے کو تو قبول کرتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے ان کی جو دلیلیں ہیں احتیاط والی وہ ظاہر ہیں، اور ہمارے پاس جو برات کی دلیلیں ہیں وہ اظہر ہیں. وہ احتیاط والی دلیلیں عام ہیں اور یہ جو کیا ہے اخص ہیں، اور اخص اور اظہر کو ظاہر اور عام کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے. بس سارا مسئلہ یہی ہے. الا انہا کہہ رہے کہ وہ جو ادلہ احتیاط ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیان ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، مگر کیا ہوگا ان ادلۃ الاحتیاط تعارض بما هو اخص واظہر، وہ
معارض ہوں گی کس سے؟ ایسی دلیلوں سے کہ جو ان کے مقابلے میں اخص ہیں اور اظہر ہیں. ٹھیک ہے. اب رہی بات سنیے گا اسی بھی تشریح کہ ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ ادلہ براءت اخص ہے، ٹھیک ہے، اور ادلہ احتیاط جو کیا ہے عام ہے. یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ تو آپ اس کو اسی دلیل یہ پیش کریں گے کہ آپ دیکھیے جو ادلہ احتیاط ہیں اس میں کیا کہا گیا؟ اخو کا دینوں کا فحتت لدینک، ہے نا. یعنی آپ کو احتیاط کا حکم دیا گیا ہے. احتیاط کا حکم دیا گیا ہے یعنی کب؟ چاہے قبل وہ کیا گیا ہے، مطلب قبل الفحش ہو یا بعد الفحش. عام ہے نا احتیاط آپ کو کرنا ہے قبل الفحش یا بعد الفحش. آپ کو ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ احتیاط کرنا ہے. جبکہ جو ادلہ برات ہے اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، آپ کو کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ. تو وہاں پر کیا ہے؟ یعنی آپ کو ادلہ برات میں خاص ہے کہ کب تک کہ آپ کے لیے حلال ہے؟ جب تک کہ آپ اس کے بارے میں فحش و جستجو نہ کر لیں اور آپ کو دلیل نہ ملے. بات انشاءاللہ. تو جو ادلہ برات ہیں وہ خاص ہیں بعد الفحش سے، جبکہ ادلہ احتیاط کیا ہے؟ عام ہے. اور جو خاص ہوتا ہے وہ عام پر ترجیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ ادلہ برات خاص ہیں. اس کو ہم نے کہا کہ اظہر ہے اور یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے. تو اظہر ہے ظاہر ہے کیا مطلب؟ تو جو ادلہ احتیاط ہیں دیکھیے اس میں کیا ہے؟ ظاہر ہے. ظاہر مطلب کیا ہے؟ یعنی ظاہر میں مخالفت کا احتمال پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ ظاہر جیسے کیا اخو کا دین فحتت، فحتت فعل امر ہے یعنی تم احتیاط کرو. اور فعل امر میں کیا ہے؟ فعل امر میں یعنی فعل امر ہم نے کیا پڑھتے ہیں؟ فعل امر ظہور رکھتا ہے وجوب میں. فعل امر ظاہر فی الوجوب ہے. ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی استحباب کا بھی احتمال پایا جاتا ہے وہاں پر. انشاءاللہ. اور جبکہ سنیے گا تو جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے فحتت، تو یہاں پر یہ جہاں آپ یہ کہیں گے کہ فحتت فعل امر ہے یعنی کیا مطلب؟ یہاں پر واجب ہے آپ پر احتیاط کرنا. وہاں پر دوسرا انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، یہاں پر جو فعل امر ہے وہ کیا ہے؟ استحباب کے معنی میں. تو اس لیے ہم ظاہر کہہ رہے ہیں. جبکہ جو ادلہ برات ہیں آپ اس کو اٹھا کر دیکھیے، کل شیء لک حلال، صاف طور پر حلال کا لفظ استعمال ہے. وہاں پر احتمال خلاف نہیں پایا جاتا. کل شیء لک مطلق، وہاں پر احتمال خلاف نہیں پایا جاتا. رفع عن امتی ما لا یعلمون. تو یہ سب حدیثیں جو کیا ہیں یہ بالکل کیا ہیں؟ اظہر ہے. یعنی وہاں پر کوئی خلاف نہیں پایا جاتا. پتہ انشاءاللہ. اس لیے ہم نے کیا کہا کہ جو ادلہ برات ہیں وہ اظہر ہیں، اخص ہیں ادلہ احتیاط کی بنسبت. لہذا سنیے ضرورت ان ما دل علی حلیت المشتبہ اخص، اس لیے کہ دیکھیں مشتبہ کی حلیت یعنی کل شیء لک حلال وہ کیا ہے؟ وہ اخص. حلال میں کوئی آپ کو کوئی اور وہاں پہ آپ نہیں احتمال دے سکتے. یہاں پر یہ مراد دیا مولا نے نہیں ہو سکتا. بل وہ فی دلالۃ الحلیہ نص، بلکہ نہیں حلیت کے اوپر وہ نص ہیں. اور نص کسے کہتے ہیں؟ نص اسے کہتے ہیں کہ جو جس میں احتمال جس میں احتمال خلاف نہ پایا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. وہ بما دل علی الاحتیاط غایۃ انہ ظاہر فی وجوب الاحتیاط. جبکہ جو احتیاط کو جو دلالت کرتی ہیں فحتت لدینک، اس میں کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے کس کے اوپر؟ احتیاط کے واجب ہونے کے اوپر. جبکہ اس میں احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ یہ استحباباً آپ سے کہا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک بات. دوسری بات جو ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ ادلہ احتیاط اور ادلہ وجوب میں جو کیا معارضہ ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے ما ان هناك قرائن دالة انه للارشاد فيختلف ایجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد الیہ. جبکہ ہم یہ وہاں پہ کہیں گے دیکھیے کہ جو ادلہ احتیاط ہے نا، ان میں جو امر ہے وہ امر مولوی نہیں ہے بلکہ امر ارشادی ہے. انشاءاللہ. اور امر مولوی کا جو ہے کیا ہے کہ طبیعت کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے. امر ارشادی کیا ہے؟ وہ فقط کیا ہے؟ مکلف کو ارشاد کے لیے، ہدایت کے لیے کیا ہے وہ یعنی وارد ہوتی ہیں. اس میں وجوب وغیرہ کا کوئی اس میں تعلق نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ کے ہم قول کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، ہے نا، کہ ادلہ احتیاط ہیں، پھر بھی ہم کہیں کہ ادلہ احتیاط کے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی ہم ادلہ برات چونکہ ہمارے پاس اخص ہیں اور اظہر ہیں، لہٰذا ہم ان کو جاری کریں گے، ادلہ احتیاط کو چھوڑ دیں گے. وما ان هناك قرائن دالة على الارشاد، کہ یہ جو ادلہ احتیاط ہیں وہ کیا ہے؟ ان میں جو عوامر پائے جاتے ہیں وہ عوامر ارشادیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو عوامر ارشادیہ کیا ہیں؟ جہاں عوامر ارشادیہ میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ ایجاب کے بدلہ واجب پہ دلالت کرتی ہیں، وہیں احتمال یہ کہ وہ استحباب کو بھی بیان کرتی ہیں. استحباب کے بیان کے لیے بھی کیا ہے؟ امر کا استعمال ہوتا ہے نہیں. جیسے کیا ہے مثلا نماز شب پڑھو یا اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا، حسب اختلاف ما یرشد الیہ، یعنی جو جس کی طرف اس کو بھیجا گیا ہے. اگر واجب کی طرف بھیجا گیا ہے تو واجب ہوتی ہیں، مستحب کی طرف مستحب ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اب تک دو جواب پڑھا مصنف کا دو جواب پڑھا کہ جو روایت کو معیار بنا کر، یعنی وہ روایتیں کہ جو احتیاط کو بیان کرتی ہیں، اور جو اخباریوں نے کہا کہ یہاں پر احتیاط واجب ہے، مصنف اس کا جواب دیا کہ اولاً لو سلم، ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اگر تسلیم والے کو جوڑ لیے تو تین جواب ہو جائے گا. اولاً تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. دوسری بات، اگر ہم تسلیم کر بھی لیں تو کیا ہے؟ یہ مخصوص ہے کس سے؟
اس سے یہ ہاں یعنی وہ جو ہم نے کہا تھا کہ اس میں عقلی اور نقلی دلیلوں کے ہوتے ہوئے کیا ہے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے. یہ تو اس کا پہلا والا جواب تھا. اس کے لیے انہوں نے احتیاط کے لیے جو جواب دیا تھا کہا تھا کہ ہمارا کیا ہے کہ یہ احتیاط کی جو دلیلیں ہیں وہ کیا ہیں وہ ظاہر ہیں اور برات جو دلیلیں ہیں وہ اظہر ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو دوسرا جواب دیا تھا کہ جو اس کے اندر جو عوامل پائے جاتے ہیں وہ عوامل ارشادیہ ہیں جبکہ اس میں عوامل مولوی ہیں. السلام علیکم.